السلام علیکم، میں ہوں علینا بیگ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب. السلام علیکم سر. السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. جی جی. تو شہزاد صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے جو کہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس پر کس طریقے سے قابو پایا جائے گا؟ آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، معاشی صورتحال تو ہماری خراب ہے، اور اگر آپ سیاسی صورتحال، آپ کا اشارہ سیاسی صورتحال کی طرف ہے، تو وہ تو ہماری جو ہے جب سے ہمارا ملک بنا ہے جب سے ہی خراب ہے، اور کوئی کسی دور میں بھی کوئی بہتری نہیں ہوئی. اب اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو آج کل جو ایک ملک میں جو ایشو بنا ہوا ہے اور جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں اور جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، غیر یقینی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ماجرائی بڑھ رہی ہے، ملک میں تناؤ بڑھ رہا ہے، انتشار بڑھ رہا ہے. تو انتشار اگر بڑھ رہا ہے تو وہ سیاسی انتشار بڑھ رہا ہے، اور یہ انتشار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کسی طریقے سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں، ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف انڈیا ہمارا مخالف ہے. آپ نے ابھی جب ورلڈ کپ ہوا تو اس میں دیکھا ہوگا کہ جو باقی جو دو ملک تھے، افغانستان اور بنگلہ دیش، اس کے شائقین بھی ہمارے خلاف تھے، اور وہ وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک تھا. تو یہ ہے کہ فروری میں جو حالات پیدا ہوئے تھے، جو آپ کے ملک میں جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہ آپ کی جو فوج ہے اس نے آپ کو بچایا، اور اس نے انڈیا کو منہ دیا. اور وہ منہ دینے کے نتیجے میں اگر پاکستان ریئیکٹ نہیں کرتا اور پاکستان بکری بن کے بیٹھ جاتا تو پھر یہ کہ انڈیا کا اپر ہینڈ ہو جاتا. تو آپ نے اپنے ملک کو بچایا، اور اس طریقے سے بچایا کہ جواب دے کے پھر ان کو یعنی کہ ڈیٹرنٹ ایک پیدا کر دیا، اور ڈیٹرنٹ کے نتیجے میں پھر یہ کہ وہ جنگ ٹل گئی. تو آپ کا ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فروری سے، اور میں اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو کئی سال سے آپ کا ملک جو ہے ٹرمائل میں ہے، اور صورتحال جو ہے دن بہ دن ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ اتنے یعنی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو سکے. گو کہ حکومت کو 25 جو جولائی ہے اس کو 1 سال مکمل ہو جائے گا، اور حکومت نے آنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر معیشت بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ کہ وہ 2 مہینے کیا، اب 1 سال گزر گیا اور مزید 10 مہینے گزر گئے، اور اب بھی حکومت 2 سال پہ آ گئی ہے. چلے ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ چاروں طرف سے آپ پر جو ہے خطرات منڈلا رہے ہیں، خطرے کے بادل چھائے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. اور اب جو ہے یہ ایک سیاسی جو ٹرمائل جو ہے، یا سیاسی جو تصادم شروع ہوا ہے، یہ کسی طریقے سے ملک کو، قوم کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جن ممالک کو پاکستان کی رینجر فتح کر سکتی ہے وہ ممالک بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے دکھا رہے ہیں کہ ہم اندر سے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور اندر سے بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو وقت کی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کوئی ایسے حالات ہیں یا پاکستان پہ کوئی ایسے خطرات ہیں جس کے نتیجے میں اس کی سالمیت کو خطرہ ہو یا ملک کو خطرہ ہو. ایسا بالکل نہیں ہے، اور دور دور تک ایسا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب مایوسی پیدا کی جاتی ہے، جب انتشار پیدا کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، میں ابھی حال ہی میں سعودی عرب گیا تھا. تو سعودی عرب کے حالات بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سعودی عرب کے حالات بہت اچھے ہیں، اور سعودی عرب بہت طاقتور ملک ہے اور بہت معاشی طور پہ. لیکن یہ کہ سعودی عرب بھی معاشی طور پہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ایک بچے کا ٹیکس یعنی کہ وہ ٹیکس اپنے لوگوں سے کم لے رہے ہیں، اور پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی اور فلپائنی اور انڈونیشی جو وہاں رہتے ہیں ان سے زیادہ، یعنی غریبوں پہ انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس ڈال دیا ہے. اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں سے واپس آ چکے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک بچہ ہے اس پہ 4,500 ٹیکس انہوں نے عائد کر دیا ہے. تو وہاں پہ پاکستانیوں کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. میں یہ آپ نے کہا کہ ٹیکسز وغیرہ کی آپ نے سعودی عرب کی مثال دی، تو گزشتہ دنوں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیکسز اور دیگر وجوہات کی بنا پر تاجر برادری کی جانب سے ہڑتال کال کی گئی. تو اس صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو طبقہ بلیک میل کرتا ہے وہ تاجروں کا ہے، وہ صنعت کاروں کا ہے.
اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹریڈ یونین کو یہاں ختم کر دیا گیا. یونین یعنی کسی ادارے کی اب یونین نظر نہیں آتی. اور جو دیکھیں صحافیوں کا جو حال ہوا, صحافیوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ کئی ہزار صحافیوں کو ان کے اخبارات سے اور ان کے چینلوں سے نکال دیا گیا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یونین کو بالکل ختم کر دیا گیا, ٹریڈ یونین کو بالکل کمزور کر دیا گیا ہے. اور جو مالکان ہیں, جو اخباری مالکان ہیں, فلور ملوں کے مالکان ہیں, جو شوگر ملوں کے مالکان ہیں, جو کیا کہتے ہیں دوسرے اداروں کے پیٹرول پمپوں کے مالکان ہیں, سی این جی اسٹیشنوں کے مالکان ہیں, جتنے بھی صنعتی جو یونٹ ہیں ان کے مالکان ہیں, انہوں نے یونین بنا لیا. اب اس ملک میں ٹریڈ یونین ختم ہو گئی ہے اور ٹریڈ یونین ازم جو ہے وہ مالکان کر رہے ہیں. اور وہ ٹریڈ یونین ازم کیا ہے, وہ ایک بلیک میلنگ ہے جو مالکان کا ہے. وہ بلیک میل کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں, ہڑتال کی دھمکیاں دیتے ہیں, احتجاج کی دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں 2% طبقہ جو ہے وہ ورسز اس وقت جو صورتحال ہے 2% طبقہ ورسز 98% طبقہ. تو یہ طبقاتی جنگ پاکستان میں ہے اور وہ جو 2% طبقہ ہے وہ 98% پہ غالب ہے اور وہ 98% پہ حکومت کر رہا ہے. شہزاد صاحب آپ نے طبقاتی اس کی بات کی, تو طبقوں کی آپ نے بات کی, تو وفاق اور صوبوں میں یکجہتی جو ہے بالکل ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور سندھ حکومت کو گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سندھ حکومت کو تو گرنا ہی ہے اور گرنا ہی چاہیے, اس لیے کہ یہ سندھ حکومت ایک جھوٹے مینڈیٹ اور ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ برسر اقتدار آئی ہے. سندھ حکومت پاور میں آئی نہیں ہے بلکہ اس کو لایا گیا ہے, اور کسی وجہ سے اس کو لایا گیا تھا اور وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. تو اب سندھ حکومت کو تو گرنا ہی گرنا ہے, کیونکہ اور اوریجنلی یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے. یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور یہ جعلی مینڈیٹ فنکشنل مسلم لیگ سے, پیر پگاڑا کی جو جماعت ہے فنکشنل مسلم لیگ سے 2013 میں بھی چھینا گیا تھا اور اب 2019 میں بھی اس سے چھینا گیا. اور جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے, جو مراد علی شاہ کی جو حکومت ہے اور سندھ کی حکومت ہے اور پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے, یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اس گڈ گورننس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو ان حالات میں سندھ گورنمنٹ جو ہے, جو پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو چکی ہے, چاہے وہ حالات کچھ بھی ہوں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں گرفتاریوں اور احتساب کا عمل بھی جاری ہے, تو کیا اس لیول پہ اس سب چیزوں کی ضرورت ہے یا عوامی فلاح کے کام زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں عوامی فلاح کے کام تو ہمیشہ ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عوامی فلاح کے کام جو ہے حکومتوں کرنے چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر آپ سندھ کی مثال لیں, میں پاکستان کی مثال تو بعد میں دوں گا, تو سندھ کی مثال لیں تو سندھ میں جو 8 سال کے 10 سال گزرے ہیں جو منتخب حکومت کے, اس میں اس نے سندھ گورنمنٹ نے عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے, نہ لوگوں کو روزگار دیا ہے, نہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں ان کے مسائل حل کیے ہیں, نہ ہیلتھ کے مسائل حل کیے ہیں. تعلیمی نظام ہمارے یہاں بالکل کولیپس ہو چکا ہے سندھ کا, اور ہیلتھ کا نظام کوئی مطلب صوبے میں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو یعنی کہ آپ اخلاقی طور پر تو ڈیلیور کرنے میں اور فلاحی کام کرنے میں تو آپ ٹوٹل ناکام ہو گئے ہیں, ناکام نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو احتساب کی بات ہے, دیکھیں احتساب کے بہت سارے لوگ خلاف بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انتخابی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس ملک کے یعنی کہ اگر آپ سندھ کی بات کریں, سندھ میں مجھے یعنی کہ یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ سندھ کے جتنے بھی فنڈز ہیں وہ سارے خرد برد کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ اس صوبے کے اندر 1800 ارب روپے جو ہے نا وہ سالانہ خرد برد کیے جاتے ہیں. تو یہ عوام کے پیسے ہیں, یہ ٹیکسز کے پیسے ہیں. لیکن یہ کہ یہ دنیا بھر میں یعنی کہ اگر آپ امریکہ کی بات کریں, برطانیہ کی بات کریں, سویڈن کی بات کریں یا یورپی ممالک کی بات کریں, ایون یہ کہ جہاں دوسرے ملکوں کی بات کریں جہاں جمہوریت نہیں ہے, تو وہ لوگ جو ہے ٹیکس اگر دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ سہولتیں لیتے ہیں. اچھا ہم جو ہے صرف ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کے عوام, اور لیکن پاکستان کو عوام کو کوئی سہولت نہیں ملتی. مثلاً یہ کہ اس شہر میں دیکھ لیں کچرے کے ڈھیر ہیں, کوڑے کے ڈھیر ہیں, سیوریج لائنیں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو انفراسٹرکچر تھا اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا, وہ بھی ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اچھا پھر یہ سڑکوں پہ ٹریفک جام کی صورتحال ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا جا سکے. جی آپ نے اداروں کی بات کی, ٹیکسز کی بات کی, تو اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں, کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں
یہ تو ایک PMLN کا, پیپلز پارٹی کا, اور یہ جو سیاسی جادوگر ہیں جو جن کی زندگی جو ہے پاکستان کو لوٹتے ہوئے, کھسوٹتے ہوئے, برباد کرتے ہوئے گزر گئی, جن کا پاکستان میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. اگر یہ پاکستان آتے ہیں تو حکومت کرنے آتے ہیں, یہ عید بھی وہاں مناتے ہیں, یہ رمضان بھی باہر مناتے ہیں. ان کی جو اولادیں مستقل طور پہ باہر کے ممالک میں رہتی ہیں. تو یہ جو باہر کے لوگ ہیں یہ اصل میں یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ باہر کے لوگ ہیں. یہاں صرف گورننس کرنے آتے ہیں, اور گورننس بھی بیڈ گورننس ہوتی ہے, حکومت کرنے آتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کی لوٹ مار کی اور لوٹ کھسوٹ کی, تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں جن حالات کا سامنا ہے تو اس طرف جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ توجہ دینی ہوگی. آپ نے گورننس کی جو بات کی, تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے یو ٹرن پہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے پریشان ہیں صورتحال سے, تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یو ٹرن تو ہر دور میں ہی ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو حکمران جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور لوگوں کو سب باغ دکھاتے ہیں اور خوشنما باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو الیکشن کے نعرے ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی دیکھیں, اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم 50 لاکھ ملازمتیں دیں گے, 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے. تو یہ تو ایسے نعرے تھے, الیکشن کے نعرے تھے, جو یعنی کہ ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی 50 لاکھ ملازمتیں کوئی حکومت جو ہے, کیا امریکہ بھی 50 لاکھ ملازمتیں نہیں دے سکتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ, تو اگر وہ عمران خان صاحب یو ٹرن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نواز شریف کا تو حکومت کرنے کا ایک تجربہ تھا, ایکسپیرینس تھا. تو نواز شریف صاحب نے کوئی اس قسم کے وعدے نہیں کیے, زرداری صاحب بھی تجربہ کار تھے. عمران خان کو چونکہ حکومت سے باہر رہ کے اور حکومت کے اندر رہ کے صورتحال بالکل ڈفرینٹ اور مختلف ہوتی ہے. تو عمران خان کو چونکہ پتہ نہیں تھا, عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں گے تو ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ آ جائے گا, اور اس چراغ کے نتیجے میں وہ پوری دنیا جو ہے وہ فتح کر لیں گے, اور پاکستان سارے پاکستانی ان کی بابا کریں گے. تو یہ ایک ان کی غلطی تھی, اور انہوں نے بار بار جگہ اس کا اعتراف بھی کیا. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے ٹائم کا. تو وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.